بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہم ایک عرصے سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے کرتے ہیں کہ میلاد النبی کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں ان کے کتنے نقصانات ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ جب جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ کس تناظر میں ہو رہا ہوتا ہے، کیا ان کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس مرتبہ آپ نے میلاد النبی کے جلوسوں میں کیا دیکھا؟ ایک شخص کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شخص ایک اپنی چنچی کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ناچ رہا ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹنگ لگی ہوئی ہے میلاد کے جلوس میں، اور سارے لوگ اس پر ناچ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ اس کو داد بھی دے رہے ہیں اور وہ مستقل اوپر کھڑا ہو کے ناچ رہا ہے۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، کیا یہ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، اور ایسا کرنا آپ کے لیے آپ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا، وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب میلاد کے نام پہ ہو رہا ہے، اور دلائل دینے والوں نے صرف دلائل پہ بھرمار رکھی ہے، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ دلائل موضوع سے کتنی مناسبت رکھتے ہیں۔ اور مخالفین سے جن کو ہم میلاد کے نام پہ ان کو روک رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس انداز میں یہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں ہے، تو یہ لوگ ہمیں فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ تو میلاد کو نہیں مانتے۔ اس مرتبہ سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا کہ کس طریقے سے میلاد کو منایا گیا، وہ ویڈیوز آپ حضرات نے دیکھی ہیں۔ لاہور کے اندر 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں جوڈو کراٹے کھیلے گئے، اور وہاں جناب بچیاں اور بچے اور لڑکے اور لڑکیاں اور سب جو ہے انہوں نے وہاں کراٹوں کا مظاہرہ کیا، اور یہ سب کچھ بھی وہاں دیکھنے میں آیا۔ گھوڑے نچائے گئے اس کے اندر باقاعدہ، جیسے کہ محرم الحرام میں ہم لوگوں کو اس بات سے روکتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہو، اور ان کو بھی کہتے تھے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، اور قریب تم وہاں پہنچ نہ جاؤ۔ تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں بھی جناب 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں لاہور کے اندر گھوڑے لائے گئے ہیں، اور وہی سلسلہ اور وہی نقالی اور وہی ساری چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھا گیا ہے۔ اس دفعہ میلاد کے اندر عورتوں کی وہ میلاد آئی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ عورتیں جو ہے وہ باہر نکلی سڑکوں پر اور اپنے مردوں کے ساتھ وہ ربیع الاول کے اندر، جس طرح پچھلے سال ان لوگوں نے حوروں کو، ایک عورت کو حور بنا کے ایک ٹرک کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اور سارے لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے، تصویریں کھینچ رہے تھے، اسی طریقے سے اس مرتبہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجد نبوی کے اور کعبۃ اللہ کے ماڈل بنا کر سڑکوں پہ رکھے گئے اور وہاں مرد عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے میں آیا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے رد میں ابھی تک ان کی طرف سے کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے روک تھام کے لیے ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اور پھر ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگ روکنے کی کوشش کہاں کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہتے ہو کہ جناب میلاد النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ ثابت کرنے کے لیے جب دلیلیں پیش کرتے ہو تو آپ صرف ذکر ولادت کو ثابت کر رہے ہوتے ہو۔ آپ حوالہ دیتے ہو علامہ جلال الدین سیوطی کی مقاصد حسنہ کا، جو یہ مان رہے ہیں کہ میلاد نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، میلاد نام ہے نبی کو ایصال ثواب کرنے کا۔ آپ یہ چیزیں ثابت کر دلیلیں دیتے ہو، اور ثابت کیا کر رہے ہوتے ہو؟ ثابت کر رہے ہوتے ہو آپ ناچ گانا۔ الیاس قادری کی ویڈیوز اس پر موجود ہیں، پوری ویڈیو اس کی موجود ہے، وہ اپنی پوری ویڈیو کے اندر رقص اور وجد ناچ گانے کو وہ دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور باقاعدہ اردو میں ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد ڈانس کرنا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو وہ کر کے بھی بتاتا، لیکن لوگ پھر اس کے اوپر گانے لگا دیتے ہیں، لوگ جناب اس کے اوپر ہماری بےزتی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا پہلے بھی ہوا۔ اور الیاس قادری کی خود ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ ربیع الاول کے اندر باقاعدہ جھنڈے اٹھا کر اور پورے دھمال ڈالیں، اس نے بھنگڑے ڈال رہا ہے، لیکن ان کو جب کہا جائے کہتے ہیں وہ تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں، جاہل لوگ کر لیتے ہیں، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں تو یہ آپ کے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، آپ کی دعوت اسلامی کے امیر کر رہے ہیں، کون روکنے والا روکتا ہے؟ اور تحریک لبیک کا ایک مولوی تو تقریر کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وہ کہتے ہیں فلیفرحوا کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھو نا، احمد رضا نے لکھا تھا کہ خوشیاں کرو، کسی نے لکھا خوشیاں مناؤ، کسی نے کہا خوش ہو جاؤ۔ یہ ایک واحد پہلا مولوی ملا کہ جس نے اس کا ترجمہ کیا بھنگڑے ڈالو، اور پھر کہتے ہیں جی میں جان بوجھ کر کے، حالانکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھنگڑے پاؤ، قرآن نے فلیفرحوا خوشی مناؤ، تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر کہ جی فلیفرحوا کا معنی ہے بھنگڑے ڈالو۔
اب یہ قرآن سے جب آپ ثابت کرو گے کہ نبی کے ولادت والے دن بھنگڑے ڈالنے چاہیے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے نعوذ باللہ، تو کیا آپ کے لوگ اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کریں گے؟ قرآن پر مانتے ہوئے، قرآن پر چلنے کی نیت کر کے یہ کام نہیں کریں گے؟ اور ان سب کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ آپ کے مولوی کر رہے ہیں، آپ کے جاہل لوگ نہیں کر رہے۔ ایک مولوی نیٹ پر آیا اور وہ کہنے لگا جی یہ عورتیں جو دف ڈھول بجاتی ہیں، عورتیں نکلتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے جو اشتہارات آ رہے ہیں میلاد کے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک نعت خوان باقاعدہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عورتیں اور جو ہے وہ خواجہ سرا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک عورت اٹھ کر اس کے اوپر پیسے پھینک رہی ہے۔ تمام عورتیں میک اپ کر کے اس کے آگے بند سنور کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ فحاشی اور بے حیائی کا بازار گرم ہے، اور ایک شخص سامنے ممبر پہ پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، اور وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اور ویڈیوز بن رہی ہیں، اور یہ سب کچھ ربیع الاول کے اندر ہو رہا ہے۔ اور پھر بھاولپور کے اندر جو کچھ ہوا نعوذ باللہ، وہ میں نے پہلے ویڈیو میں بیان بھی کیا کہ جھولے بنائے گئے، مساجیہ کا نعوذ باللہ منصوب گھر بنایا گیا، حجرہ بنایا گیا، پھر اس کے اندر جھولے رکھے گئے، پھر ان میں بھالو رکھے گئے، پھر ان کی نسبت نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور بتانے والے وہاں بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ اس طور بنایا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس واقعے کو 12 ربیع الاول کو آج کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد، یہ 10 12 15 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا۔ کوئی اس جو کارٹونوں پر احتجاج کر رہے تھے ان کو آج کہا گیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانا تو جرم ہے، تو یہ کیا ہے یہ جو ہو رہا ہے؟ لیکن اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی، کوئی ان کی طرف سے بیانات نہیں آئے، کوئی مولوی ان کی طرف سے رد عمل ابھی تک نہیں کیا۔ اور جناب یہ نبی کی توہین بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے چھتریوں کے نیچے ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی روکنے والا ان کو ابھی تک جناب نہیں مل رہا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات کو بتانی اس لیے کہ اس دفعہ ربیع الاول میں یہ سب برائیاں دیکھنے میں آئی ہیں، اور ان برائیوں پر روک تھام کی ہماری جانب سے تو کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ ان کا ایک مولوی ہے، مولوی سمر اتاری، وہ ویڈیو میں بیان کر کے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ ایک ویڈیو اس کی باقاعدہ نیٹ کے اوپر گردش کر رہی ہے، وہ تقریباً اس نے 3 سے 4 مقامات پر وہ ویڈیو بیان میں اپنا فخر سے کہا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب میلاد کہاں سے ثابت ہے، مکہ کے لوگوں نے میلاد نہیں کیا، تو آپ اس کا بیان سن سکتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے میلاد نہیں کیا۔ پھر یہ آگے کہتا ہے کہ ایک پٹھان میرے پاس آیا، ڈیر اسماعیل خان میں، اس نے آ کے مجھ سے یہ پوچھا کہ مکہ کے لوگوں نے جب نبی مکہ میں پیدا ہوئے تو میلاد نہیں منایا گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مکہ میں کون لوگ رہتے تھے؟ تو مکہ میں تو سارے کافر تھے، تو کافر میلاد کیسے مناتے؟ تو جو آج بھی میلاد نہیں منائے وہ اب اندازہ لگا لے کہ وہ کون ہے۔ اونا ایک چھوڑ بھی کھلا ہو گیا، ملنگ بھی نالی زیادہ۔ خوچا ہمارا ایک سوال ہے، ہمیں بھی مطمئن کرو۔ خوچا یہ بتاؤ، جب نبی مکے میں آئے تھے مکے والوں نے کسی نے گھر سجایا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہتا تم کیوں سجاتے ہو؟ ان میں جن میں نبی آیا انہوں نے میلاد نہیں منایا، انہوں نے جھنڈا جھنڈی لائٹ نہیں لگائی، تم کیوں لگاتی ہے؟ میں کہا سن، پھر میں کہا میں نے سوچ کے دس، جس وقت میرے نبی مکے شہر پیدا ہوئے اس رات 15,000 مسلمان سن، 20,000 30,000 40,000 کتنے سن؟ میں نے صحیح دس، سوچ کے دس۔ کوچا اس رات، ہاں اس رات تو کہتا مسلمان نہیں تھا۔ میں کہا کیوں؟ کہنا کلمہ تو 40 سالوں کے بعد نبی پاک نے پڑھایا، اس وقت تو مسلمان نہیں تھا۔ تو میں نے کہا وہ کون تھے؟ کہتا کافر۔ جاگو جاگ سنی، کہتا وہ تو تھا کافر۔ کہ میں کیا پھر تینوں مسئلہ دسا آگے، اور میں کیا جیڑا کافر ہے کدی نبی دا جھنڈا نہیں لاؤندا۔ حالانکہ دیکھو اس ویڈیو بیان کرنے والے نے ویڈیو بیان کر دی، لوگوں نے نعرے لگا دیے، اس کو داد مل گئی، حافظ طاہر کے پروگرام میں آ کر بیٹھا، اور اس پروگرام کے اندر اس نے آ کر یہی بات کر دی، اور تاڑیاں بھی بج گئی، نعرے بھی لگ گئے، شور ہی مچ گیا۔ لیکن وہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ کیا، وہ اس پر کسی کی بھی نظر نہیں گئی، اور نہ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ ایک شخص کہتا ہے قرآن میں پنگڑے پاؤ، سب نے نعرہ لگا دیا، اٹھ کر لوگ کھڑے ہوتے، گریبان پکڑتے، پوچھتے قرآن میں بھنگڑے ڈالو کیسے ثابت ہو گیا بھائی؟ اور تم قرآن پر الزام لگا رہے ہو، قرآن میں تحریف کر رہے ہو۔ کوئی کافر قرآن کی توہین کرے، کوئی گستاخ قرآن کی توہین کرے، کوئی قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ یہ ظلم اور جبر کرے، تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے، اور کیا علماء اسلام کا فتویٰ ہوگا؟ لیکن کیا یہ سب کچھ آپ کی جلسوں میں نہیں ہو رہا؟ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی واہ کمال کی بات کر دی اس نے، فَلْيَفْرَحُوا کا ترجمہ بھنگڑے پاؤ کر کے اس نے تو جناب کمال کر دیا۔ یہ کام تو آج تک کوئی نہیں کر سکا، 14 صدیوں میں یہ ترجمہ کوئی نہیں کر سکا، اتنی بڑی توہین کر لی۔
تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یار یہ اتنا بڑا ظلم آپ کس طرح کر کے چلے جاتے ہو۔ وہ مولوی سمر اتاری بھی بیان میں کہہ دیتا ہے کہ جناب مکہ کے لوگ تو کافر تھے، تو کیسے نبی کا میلاد کرتے؟ تو سارے نعرے شروع ہو گئے، جناب سبحان اللہ شروع ہو گئی۔ وہ پوچھنے والا کوئی ان سے پوچھے کہ کس نے آپ کو کہا کہ مکہ کے لوگ کافر تھے؟ یہ آپ نے جو یہ بات کر کے آپ تو نکل کے چلے گئے ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پانچ بیانوں میں میرے پاس جو پہنچے ہیں 4 سے 5 اس کے بیانات، ان میں یہ اسی دلیل کو پیش کر رہا ہے کہ مکہ کے لوگ کافر تھے، وہ میلاد کیسے کرتے؟ آج جو میلاد نہیں کرتے، آپ نے میلاد نہ کرنے والوں کو کافر قرار دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ مکہ کے لوگ بھی کافر تھے۔ لیکن آپ سے کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ مکہ کے اندر آپ کو کس نے کہا کہ سارے کافر لوگ رہتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو جب تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت نہیں کیا، دین عیسوی پر چلنے والے کیا غلط تھے؟ کیا بنی اسرائیل جو دین عیسوی پہ چلتے تھے وہ کافر تھے؟ آپ بتاؤ لوگوں کو یہ بات، وہ کافر نہیں تھے، آپ بتاتے نا لوگوں کو۔ جو دین ابراہیمی پر چلنے والے عرب لوگ تھے وہ کافر تھے؟ وہ کافر نہیں تھے، آپ کو کس نے کہا؟ عرب میں وہ لوگ بھی تھے جو دین ابراہیمی پر چلنے والے لوگ تھے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن دین ابراہیمی پر چلنے والے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا؟ آپ ثبوت پیش کرتے نا، تو آپ نے تو ان کو کافر ڈال دیا، کافر بنا دیا۔ ہمیں کافر قرار دینے کی جو ہے وہ کوشش میں آپ نے نعوذ باللہ مکہ کے اندر دین ابراہیمی پر چلنے والوں کو بھی کافر قرار دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ آپ کی والدہ ہیں، آپ بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ مسلمان تھی۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے دین پر چلنے والے لوگ تھے، وہ ملت ابراہیمی کے لوگ تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتے انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ آپ نے تو ان کو کافروں کی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ جناب یہ سارے کافر تھے اسی لیے نہیں کیا۔ آپ کہتے ہو کیا جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ولادت والے دن انہوں نے کوئی میلاد کی یہ ترتیب بنائی؟ آپ نے تو سب کو کافر قرار دے دیا۔ کبھی یہ بھی فکر کر لیتے کتنے مسلمانوں کو آپ کافر قرار دے رہے ہو۔ پھر آپ کہتے ہو مدینہ میں مسلمان تھے، یہ مولوی سمر کہتے ہیں مدینہ میں مسلمان تھے، جب یہاں سے نبی مدینہ میں گئے تو پھر مسلمانوں نے میلاد منایا۔ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی گزاری؟ 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی گزاری، جس میں ملت ابراہیمی کے ماننے والے لوگ تھے، جس میں پرانے ادیان، اہل حق ادیان کے ماننے والے، جن کے دین منسوخ نہیں ہوئے تھے، ان کے ماننے والے لوگ موجود تھے، مسلمان موجود تھے، اس پچھلے نبیوں کو ماننے والے مسلمان موجود تھے، ان میں سے کسی نے بھی مروجہ انداز میں میلاد نہیں منایا۔ آپ نے سب کو کافر بنا دیا کہ وہ سارے کافر تھے۔ پھر نبی نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، 40 سال سے لے کر 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ حضرت ابوبکر مکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت عمر مکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت عثمان مکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت علی مکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ 313 مسلمان جو بدر کی جنگ میں مدینہ میں موجود تھے، وہ یہاں اکثر ان میں سے یہاں مکہ کے مسلمان تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے۔ نبی کے ساتھ ہجرت کر کے جانے والے کئی مسلمان صحابہ اکرام موجود تھے۔ کیا آپ نے تو مکہ کے سارے لوگوں کو کافر قرار دے دیا کہ مدینہ میں مسلمان تھے؟ وہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر، جن کو اسلام کی اصطلاح میں مہاجرین کہا جاتا ہے، ان کو مہاجرین کیسے کہا جاتا ہے؟ کہ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے یہ مدینہ گئے تھے، یہ مہاجرین تھے۔ آپ نے تو کہا کہ مکہ میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں اس لیے میلاد نہیں ہوا۔ یہ مہاجرین کون تھے؟ آپ لوگوں کو بتاؤ، ان مہاجرین میں سے کس کس نے میلاد کیا؟ آپ لوگوں کو دلیل دیتے، لوگوں کو بتاتے، تاکہ لوگ آپ کو پکڑتے۔ لیکن اس نے ان سب کو نعوذ باللہ کافروں کی کیٹیگری، خلفائے راشدین کو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی جو مکہ میں مسلمان ہوئے، یہ کہتے ہیں مکہ میں تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ ان کے ایمانوں کو ختم کر کے یہ کہتے ہیں مدینہ میں جب آپ گئے تو وہاں آپ کا استقبال ہوا۔ آپ ان سے پوچھو مدینہ والوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، وہ آپ کی ولادت کا استقبال تھا یا آپ کی جو ہے وہ مدینہ میں آمد کا استقبال تھا؟ لوگوں کو بتائیں۔ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، مدینہ کے لوگوں نے ایک لمحے کے لیے ولادت کا استقبال کیا ہو، یا ولادت پر خوشی میں باہر نکلے ہوں، جلوس نکالے ہوں، یا جلسے کیے ہوں، یا وہ اس پر جناب انہوں نے وہ کچھ کیا ہو جو آج ہو رہا ہے، تو آپ بتاؤ۔ اور اگر آپ نہیں بتا سکتے ہو تو پھر مدینہ میں آپ کی آمد کا استقبال آپ اس کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کے استقبال کو پر فٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، اگر دن منانا اسلام میں جائز ہوتا تو نبی کی ولادت کا دن تو مدینہ میں بھی آ رہا تھا نا۔ صحابہ مدینہ والی ولادت کے دن کیوں نہیں سب کچھ کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہیں اور اس کو دین بنا رہے ہیں؟ اور پھر اگر چلو جس دن نبی کا استقبال ہوا، مدینہ کے لوگوں نے جو ہے استقبال کیا ہجرت والے دن، تو آپ یہ پوچھو کہ کیا ہر سال اسی تاریخ کو پھر ہونے لگا؟
کیا صحابہ ہر استقبال والی تاریخ کو باہر نکلتے تھے؟ ہر ولادت والی تاریخ کو مکہ میں نبی کا جو ہے وہ ولادت نہیں منایا گیا، مدینہ میں نہیں منایا گیا۔ استقبال جب ہجرت کے بعد آپ کا مدینہ میں ہو رہا ہے، پھر ہر سال استقبال والی تاریخ کو آپ کا استقبال نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ تو پتلی گلی سے اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے کہ مکہ کے لوگ کافر تھے اس لیے میلاد نہیں ہوا، اور مدینہ میں آپ کی آمد کا استقبال ہوا، آپ نے اس کو ولادت کا استقبال بنا کے اپنا جو کچھ کرنا تھا آپ کر کے چلے گئے۔ لیکن پیچھے کتنے بڑے صحابہ اکرام کی آپ نے تکفیر کر دی، آپ نے نبی کی والدین کی تکفیر کر دی، آپ نے ملت ابراہیمی پر چلنے والے مکہ کے لوگوں کی تکفیر کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کے جو مسلمان تھے آپ نے ان سب کی تکفیر کر دی، اور آپ نعوذ باللہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ جس جاہل کے آگے وہ آپ نے بولا، پتہ نہیں آپ نے بولا نہیں بولا، سچ ہے جھوٹ ہے، آپ ایک کہاوت لوگوں کو سنا کر قصے کہانیوں سے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بندہ میرا مرید ہو گیا ہے، میں نے جس کے آگے یہ دلائل دیے تھے، پتہ نہیں وہ آپ پیر کیسا ملا ہے اور پھر وہ مرید کیسا ہوگا۔ اس طرح کی چول بازیوں سے آپ لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہو؟ اور یہ مولوی سمر اتاری بھی بڑا عجیب مولوی ہے، میں اس کو اچبل الچابلین اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چبلوں کا چبل مولوی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی آپ ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لو، یا ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی نئی چول مار کے جاتا ہے۔ ایک تقریر میں 40واں ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم 40واں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مردہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو 39 دن اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، 40ویں دن اس کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اس چبل سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ بات جو تو نے اسلام کے اندر ایک گھسیڑی ہے کہ جناب یہ 40ویں دن، ہم 40واں اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میت 40 دن تک 39 دن تک انتظار میں پڑی رہتی ہے، یہ کوئی دنیا کی عدالتیں کہ اس کا جو ہے وہ جج نے فیصلہ دے دیا ہوتا ہے اور فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، پھر جرم بعد میں سنایا جاتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے، یہ آپ دنیا کی عدالتیں سمجھ رہے ہو؟ اور کس شریعت میں کس اصول اور کس قانون اور کس دلیل کے تحت آپ یہ بات کرتے ہو کہ 40 دن تک مردہ قبر میں 39 دن پڑا رہتا ہے؟ ہم 40واں اس لیے کرتے ہیں، 40ویں دن اس کی جنت اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو فون کیے اور میں نے کہا میں اس سے پوچھوں، لیکن یہ نہ فون اٹھاتا ہے اور نہ بات کرتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، دوسروں کو موبائل دے دیتا ہے، بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ کیا کرتے ہو؟ آپ اس طرح کی چبل بازیاں کیوں مارتے ہو؟ لوگوں کو دلیل دینی ہے تو کوئی ڈھنگ کی دلیل دو۔ آپ اپنا میلاد ثابت کرنے کے لیے سارے مکہ کے لوگوں کو آپ نعوذ باللہ کافر قرار دے رہے ہو۔ آپ اپنا میلاد ثابت کرنے کے لیے وہ صحابہ جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے مدینہ کی ہجرت سے پہلے، آپ ان سب کو نعوذ باللہ کافر قرار دے رہے ہیں۔ ہر روز ایک نئی چبل، ہر تقریر میں ایک نئی چبل، اور ممبروں پہ لا کے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو آ کر ممبروں کا بھی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، جو آ کر دین کی اندر بھی نعوذ باللہ ایسی باتیں ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ نہ ان کے پاس قرآن، نہ ان کے پاس حدیث، نہ ان کے ہاتھ میں اسلاف کا پلہ، نہ ان کے ہاتھ میں صحابہ اکرام اور خیر القرون کا ان کے ہاتھ میں جو ہے دامن، وہ کیا چیزیں اٹھا کر اپنا یہ دعوت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ یا باطل کشک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیین دین حق نجیب اللہ عمر، یا باطل کشک مفتی نجیب اللہ